السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی مبارک ذات کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء امام الرسل ہادی الرسل رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کی ذات مقدسہ پر نازل ہوں۔ بے حد و حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سب پہ اپنی بے شمار رحمتوں کو نازل فرمائے۔ کئی خطبات جمعہ مبارک سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام، آپ کے اہل بیت اور آپ کی اولاد، ان سب کے آپ فضائل و مناقب، ان کی سیرت کے اہم ترین پہلو آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ مبارک میں آل رسول اور اہل بیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو وظائف اور دعائیں انہیں سکھلائی اور ان کی تربیت فرمائی، اس حوالے سے چند باتیں سماعت فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا، اور آپ نے اپنی پوری امت کی اصلاح فرمائی، وہیں پہ اپنے اہل بیت، اولاد اور خاندان والوں کی بھی تعلیم و تربیت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو محبت بھی دی اور آخرت کی فکر بھی ان کے دل و دماغ میں بٹھائی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق بھی مضبوط کرنے کی تعلیم فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام سب کے سب جنتی ہیں، اللہ ان پہ راضی ہو چکا، اور آپ کے اہل بیت جو صحابیت کا مرتبہ مقام بھی رکھتے ہیں اور آپ کے رشتہ دار بھی ہیں، اسی طرح آپ کے خاندان میں سے آپ کے تایوں کی اولاد، ابو طالب کی اولاد، جناب عباس کی اولاد، بنو ہاشم کے جتنے بھی وہ لوگ جو مسلمان ہوئے وہ آپ کی آل کہلاتے ہیں، ان سب کو بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعلیم و تربیت، اللہ کا پیغام خصوصی طور پر پوری امت کو بھی دیا اور اپنے خاندان والوں کو بھی بتلایا۔ آج اس دور میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار تھے
اہل بیت ہیں یا آپ کہلاتے ہیں، ان کے ساتھ محبت کا مظاہرہ اس رنگ میں کیا جاتا ہے گویا کہ ان کے ناموں پر شرک، خرافات اور بدعات جو ہیں خوب ان پر عمل پیرا ہو کر ان چیزوں کو ہوا دی جاتی ہے۔ ہم اس خطبہ جمعۃ المبارک میں یہ بتلائیں گے کہ آل رسول اور اہل بیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب کے سب توحید والے تھے اور توحید کے علمبردار تھے۔ ان کو جو اذکار، جو وظائف، جو دعائیں، جو تعلیم و تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور اسی تعلیم و تربیت پر وہ اپنی زندگیاں مکمل کر کے اللہ کے ہاں پہنچ چکے، آیا وہ مشن، وہ عقیدہ آج کے مسلمان کے پاس کتنے فیصد ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کے نام پر ان کی طرف نسبتیں کر کر کے ہم شرکیہ امور کرتے رہے، کل روز قیامت جو ہمیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔ آج کے دور میں ملک پاکستان میں جس قدر غیر اللہ کی عبادت خانقاہوں پر، مزاروں پر، درباروں پر سجدے، رکوع اور قیام، سب کچھ جن کا نام لے کر ہم کرتے ہیں، ان میں سے اکثر ان لوگوں کی اکثریت ان لوگوں کی ہے جو جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، حالانکہ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا۔ نہ آپ نے چھلے پہنے نہ پہنائے، نہ کڑے پہنے نہ پہنائے، نہ دھاگے خود باندھے نہ باندھنے کا حکم دیا۔ یہ سب کچھ جو ہے ان کے نام پر ہم کرتے ہیں، حالانکہ ان کے ان چیزوں کے ساتھ تعلق ہی نہیں تھا، بلکہ جناب علی رضی اللہ تعالی ساری زندگی کسی قبر پر سجدہ تو کجا، کسی قبر کو ایک بالش سے اونچا بنانے کی بھی مذمت کرتے رہے، بلکہ بنی ہوئی قبروں کو گرانے کا حکم دیتے رہے۔ آپ نے ابو الحیاج اسدی سے کہا تھا کہ آپ جتنی بھی قبریں ایک برش جو ہے زمین سے اونچی دیکھتے ہیں ان کو برابر کر دیں۔ یہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کی وصیت تھی۔ اور نہ ہی جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے نادی علی کی بات کی، وہ نادی علی جو صدیوں بعد جا کر یہ بدعت جس کا آغاز ہوا۔ نادی علی حسن و حسین نہیں پڑھتے تھے، نہ ان کے بیٹے حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے زین العابدین نادی علی پڑھتے تھے۔ انہوں نے اپنی اولادوں کو، اپنی آل کو جو تعلیم و تربیت دی ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں دی ہے۔ وہ اعلیٰ درجے کے توحید پرست تھے اور توحید کے علمبردار تھے۔ قرآن و سنت اور قرآن و سنت سے ثابت شدہ اذکار اور دعائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتلائیں، انہی کو وہ پڑھ کر زندگی گزارا کرتے تھے۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی مصائب آئے، پریشانیاں آئیں، تکالیف آئیں، غم آئے، تو ہر وقت ہر مشکل میں انہوں نے کسی کا سہارا نہیں لیا، سہارا لیا لوٹے تو اللہ کی رحمت کی طرف پلٹے، اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد کی فریاد کی، اللہ کے سامنے جھکے، کسی اور کو درمیان میں لا کر کھڑا نہیں کیا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سب کے سب پاکیزہ نفوس قدسیاں ہیں۔ ایک عقیدہ ہے پنج تن پاک، پنج تن پاک نہیں، سب تن پاک۔ نبی کے صحابہ یا اہل بیت یہ سب لوگ ہی ایمان والے تھے، توحید والے تھے، اور اللہ کے برگزیدہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام و مرتبہ رکھتے ہیں۔ بڑا اونچا شان و عظمت اللہ نے عطا فرمایا، لیکن وہ توحید والے تھے، وہ مشکل کشا نہیں تھے، وہ حاجت روا نہیں تھے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے،
انما یرید اللہ یذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے اے اہل بیت، اور تمہیں خوب پاک کر دے جس طرح پاکیزگی کا حق ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، خوب سے خوب تر پاکیزگی اللہ کی توحید سے ہوتی ہے، اور سب سے گندی نجاست جو ہے وہ شرک ہے۔ شرک سے بڑی نجاست اور گندگی کوئی نہیں ہے، اور پاکیزگی اللہ کی توحید سے آتی ہے۔ اللہ کی توحید سے عقیدہ پاکیزہ ہوتا ہے، اعمال صاف ستھرے ہوتے ہیں، اور شرک کی غلاظت میں جو انسان پھنس جاتا ہے وہ اپنی دنیا بھی اور آخرت بھی برباد کر لیتا ہے۔ تو اللہ کی قسم تمام اہل بیت، تمام آل رسول ہر قسم کے شرک سے وہ پاک تھے، اور اعلیٰ درجے کے توحید پرست تھے، عقیدہ توحید کے علم بردار تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے تایا جان ہیں، عباس بن عبد المطلب، یہ مسلمان ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ میں تایا جان ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی شیئا اسألہ اللہ، میرے بھتیجے مجھے کوئی ایسی چیز بتلا دیں، ایسا وظیفہ، ایسا عمل بتلا دیں جس سے میں اللہ تعالیٰ سے سوال کروں، اللہ تعالیٰ سے مانگوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تایا جان اللہ سے عافیت کا سوال کیا کرو۔ وہ چلے گئے سوال پوچھ کر، دوسرے دن پھر آئے، پھر کہا میرے بھتیجے مجھے پڑھنے کے لیے کچھ بتلاؤ جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکوں۔ تو آپ نے فرمایا تایا جان اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کیا کریں۔ تیسرے دن پھر آئے، 3 دن مسلسل آتے رہے، تو آپ نے فرمایا سل اللہ العافیت فی الدنیا والآخرہ، میرے تایا جان عباس اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت، دنیا اور آخرت کی عافیت کا سوال کرتے رہو۔ تو تایا جان جو تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تایا جان جو ہیں، آپ کو پتہ ہے تایا کا رشتہ بہت قربت کا رشتہ ہوتا ہے، عزت و تکریم کا رشتہ ہوتا ہے، ہم اسے باپ کی مثل ہی سمجھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا سکھلانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وظیفہ بتلایا۔ انہیں یہ نہیں کہا کہ آپ میری خدمت میں آ گئے ہیں، بس آپ کو اللہ سے مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو جو کچھ کہیں گے وہ ملتا رہے گا۔ نہیں، آپ نے ان کو اتنا بڑا خزانہ دے دیا، اتنی بڑی جامع دعا بتلا دی، اتنا بڑا سبق پڑھا دیا کہ میرے تایا جان جب بھی تمہیں مانگنا ہے تو اللہ تبارک و تعالی سے مانگنا ہے، اللہ سے عافیت کا سوال کرنا ہے، اللہ سے دنیا اور آخر کی عافیت مانگنا ہے۔ اللہم انی اسألک الہدی، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، یہ دعا ہے جو صبح شام کے اذکار میں شامل ہے۔ یہ دعا آپ نے اپنے تایا جان کو سکھلائی ہے، انہیں یہ نہیں کہا کہ آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اگر بھتیجا نبی ہوں، رحمت للعالمین ہوں، خاتم النبیین ہوں، نہیں بلکہ اپنے تایا کا تعلق کس سے جوڑا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ساتھ جوڑا ہے۔ تایا جان کو اللہ کی توحید کا سبق دیا ہے کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، میرے چچا، میرے تایا، آپ نے جب بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے، دنیا کی عافیت ہو یا آخر کی عافیت ہو۔ عافیت میں 3 چیزیں آتی ہیں بنیادی طور پر، یہ سمجھ لیں، مال، جان اور اولاد۔ میرے مال کی حفاظت، میری جان کی حفاظت، میری اولاد کی حفاظت، اللہ ان کی حفاظتوں کا سوال میں تیرے سے کرتا ہوں۔ ان تینوں چیزوں کی عافیت مانگتا ہوں، اپنے مال کی بھی، مال و متاع بھی تیرے سپرد ہے، اور میری جان کی حفاظت بھی تیرے سپرد ہے، میری اولاد کی حفاظت بھی تیرا سپرد ہے۔ یہ کس کو وظیفہ بتلایا جا رہا ہے؟ اپنے تایا جان کو۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ تو نہیں کہا کہ آپ کو ضرورت نہیں مانگنے کی، آپ کو کیا ضرورت ہے وظائف پڑھنے کی، اذکار پڑھنے کی، نہیں، بلکہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جوڑا، مسنون وظیفہ دعا یا ذکر بتلا کر اللہ کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط کیا۔ اسی طرح جو ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ، ان کی عمر کا ابتدائی حصہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزرا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا اثر یہ تھا، اور آپ نے ان کے لیے دعائے خیر بھی فرمائی تھی کہ اللہ عبداللہ کے سینے کو علم وحی کے لیے کھول دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا یہ نتیجہ یہ ہوا کہ 7 برس کی عمر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن پاک کسی بھی آیت کی تفسیر سمجھنی ہو تو عبداللہ بن عباس سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ یہی نتیجہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعض صحابہ کی مجلس میں نہیں بٹھایا کرتے تھے، لوگوں نے اعتراض بھی کیا تھا کیونکہ علیحدہ موضوع ہے۔ تو اس قدر یہ قابل فقیہ اور عالم دین تھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا جان، یہ بھائی ہے عبداللہ ابن عباس۔ انہیں ایک دن اپنے پیچھے سواری پہ سوار کرتے ہیں، آگے اللہ کے رسول ہے، پیچھے عبداللہ بن عباس ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں بیٹا اذا سألت فاسأل اللہ، میرے بیٹے جب بھی مانگنا، جب بھی سوال کرنا، اللہ سے سوال کرنا ہے، جب بھی سوال کرنا اللہ سے سوال کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی مدد طلب کرنا ہے تو اللہ سے مدد طلب کرنا ہے۔ اپنے تایا جا بھائی سے اللہ کے نبی یہ انہیں تعلیم و تربیت دے رہے ہیں، مدد بھی اللہ سے مانگنا، کوئی ضرورت کی چیز مانگنا وہ بھی اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تھی تعلیم و تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ کے ساتھ جوڑا، اللہ کے ساتھ اللہ کی طرف پلٹایا کہ اسی سے مانگنا ہے، اسی سے اپنے معاملات اسی کے سامنے رکھنے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی قبر پر جانے کی تلقین نہ ان کے بازوؤں پر کوئی تعویذ باندھے اور نہ ہی کوئی دھاگا باندھا، نہ ہی کوئی کڑا پہنایا، نہ ہی کوئی چھلا پہنایا۔ آپ کی تعلیم تو یہ ہے اذکار پڑھیں، دعائیں پڑھیں، اللہ سے مانگیں۔ ہماری جنریشن جو ہمارے نوجوان جو ہیں انہوں نے بازوؤں میں کسی نے چھلا پہنا ہوا ہے پنجتن پاک کا، کسی نے سپی پہنی ہوئی ٹانگوں میں، کسی نے دھاگے باندھے ہوئے ہیں مختلف کلروں کے، اور کسی نے کچھ پہنا، کسی نے تعویذ لٹکائے ہوئے ہیں۔ یعنی کہ یہ کڑا، یہ چھلا، یہ دھاگا گویا کہ اللہ سے زیادہ پاور رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے تمہارے نزدیک۔ تم نے اللہ کی قوت اور طاقت کو کیا سمجھا ہے؟ یہ دھاگا جب آزمائش ہے تمہیں بچا لے گا، یہ کڑا تمہیں بچا لے گا، یہ تعویذ تمہیں بچا لے گا، کوئی چیز نہیں بچانے والی۔ یہی حدیث جو میں بیان کرتا ہوں جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے، جو جب آپ نے کہا کہ اللہ سے سوال کرنا، اللہ سے مدد مانگنا، اسی حدیث کے آخر میں ہے۔ آپ فرماتے ہیں عبداللہ پوری دنیا، پوری امت مل کر تمہیں نفع دینا چاہے، اللہ نفع نہ دینا چاہے تو نفع نہیں دے سکتے۔ پوری امت مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے لیکن اللہ تمہیں نقصان نہیں دینا چاہتے تو پوری امت مل کر نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ عقیدہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کو دیا، اہل بیت نبی کو دیا، اپنی آل کو دیا، یہ عقیدہ ہم ان کے ساتھ تعلق محبت کے مظاہرے تو کرتے ہیں، علی علی تو کرتے ہیں، حسین حسین تو کرتے ہیں، ان کے ساتھ محبت کے ترانے تو پڑھتے ہیں، لیکن کبھی ان کے عقیدے کو نہیں ہم نے پڑھا، ان کا عقیدہ کیا تھا، وہ کس منہج پر عمل پیرا تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا مشن دیا تھا، کیا منہج دیا تھا، اس پر کتنے فیصد ہم عمل پیرا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ یذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ تو یہی چاہتا ہے تم سے گندگی دور کر دے
کس کی گندگی ہے؟ غلاظ شرک کی ہے، بدعات کی ہے، خرافات کی ہے۔ اللہ تو تمہیں اہل بیت پاک صاف کرنا چاہتا ہے جس طرح پاکیزگی کا حق ہوتا ہے۔ سیدنا علی ہے رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے چچا زاد بھائی بھی، آپ کے داماد بھی، آپ کے صحابی بھی، کئی رشتے، کئی تعلقداریاں ہیں۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، ان کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا کہ مجھے کچھ بات کرنا ہے آپ سے۔ فرمانے لگے کہ بتائیں کیا بات ہے؟ کہنے لگا کہ مجھے کچھ تعاون کی ضرورت ہے، میں غریب ہوں، مجھے کچھ تعاون کی ضرورت ہے۔ تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کہا بھائی میں تعاون کرنے کے قابل نہیں ہوں، اتنی میرے پاس مالی طاقت قوت نہیں کہ تمہارے ساتھ تعاون کر سکوں، لیکن ایک بات یہ ہے کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتلائی تھی، ایک وظیفہ بتلایا تھا، وہ وظیفہ میں تمہیں بھی بتلا دیتا ہوں، وہ وظیفہ پڑھ لو، احد پہاڑ کے برابر بھی اگر قرضہ ہوگا تو میرا اللہ اتار دے گا۔ وہ وظیفہ پڑھے۔ اللہ اکبر۔ فَأَعِنِّي، کہنے لگا میری کو مدد کریں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اسباب کے تحت مال و دولت سے اللہ نے نوازا ہو تو انسان کو مدد کرنا چاہیے، صلہ رحمی کرنی چاہیے، مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے اگر اس کو اللہ نے دے رکھا ہے تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس آدمی سے کہا کہ میں تمہیں ایسی دعا بتلاتا ہوں، ایسا کلمہ بولا جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو سونے کے پانی سے بھی لکھا جائے تو حق ادا نہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ کی توحید کا حق ادا کر دیا۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے الا اعلمک کلمات علمنیہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان علیک مثل جبل دین ادہ اللہ عنک۔ تعاون کے لیے آنے والے میں تمہیں وہ کلمات بتلاتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کلمات بتلائے تھے۔ آپ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا میں تمہیں مال و متا دیتا ہوں، میں تو مشرک کشا ہوں، سارے خزانوں کی چابیاں میرے پاس ہے، جس طرح آج کے مشرک کا یہ عقیدہ ہے، ہر کام میں یا علی یا علی، نادی علی یا علی یا علی۔ جناب علی کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ علی نے وہ سبق پڑھایا سوال کرنے والے کو جو رسول اللہ نے سبق پڑھایا تھا، وہ سبق یہ تھا، فرمایا اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ۔ اے علی یہ دعا پڑھا کر کہ اللہ مجھے حرام سے بچا کر رکھنا، حلال سے ہی مجھے کافی ہو جا، اور اپنے فضل و کرم سے مجھے لوگوں سے بے نیاز کر دے۔ یہ دعا پڑھا کر، یہ وظیفہ پڑھا کر احد پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہوگا تو میرا اللہ قرض ادا کرنے کے انتظامات فرما دے گا۔ یہ عقیدہ ہے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور سہلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جناب علی نے پھر اپنے سے سوال کرنے والے کو وہی عقیدہ، وہی تعلیم دی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ انا للہ و انا شرک سے بچ جائیں، شرک سے بچ جائیں، اپنی زندگیوں کو شرک سے بچائیں۔ یہ تمہارے بے شمار کیے ہوئے اعمال شرک کی غلاظت کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ آج جتنے بھی تمہیں مشکلات ہیں اپنے عقیدے کی طرف آئیں، اپنے عقیدے کو درست کیجئے، اللہ کی توحید کے علمبردار بنے، اللہ کی توحید کے اوپر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کا سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے۔ شرک جس نے کیا وہ برباد ہوا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بربادی ہے۔ سیدہ فاطمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی، اولاد رسول کے بارے میں آپ نے پیچھے سنا، آپ یہ چوتھی بیٹی ہے اور سب سے چھوٹی بیٹی ہے۔
ہر شخص کو اپنی بیٹیوں سے محبت ہوتی ہے اور رکھنا بھی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی سے بہت زیادہ محبت تھی اور انہیں نصیحت فرما رہے ہیں، میری بیٹی فاطمہ، اگر تمہیں کبھی بھی مشکل آ جائے، کبھی بھی تمہیں غم پہنچے، مصیبت آ جائے، تو تم نے یہ کلمات پڑھ کر اللہ سے مدد مانگنا ہے۔ وہ کیا کلمات ہے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اے زندہ، اے تھامنے والے، ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والے اللہ، آپ کی رحمت کا امیدوار ہوں، میرے سارے معاملات درست فرما دیں اور آنکھ چھپنے کے برابر مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، مجھے ایک لمحہ بھی اپنی رحمت سے پیچھے نہ ہٹانا، ایک لمحے آنکھ چھپنے کے برابر بھی مجھے اپنی رحمت سے دور نہ کرنا، ہر وقت اپنی رحمتوں کے سایہ میں رکھنا۔ یہ سجدہ فاطمہ کو اللہ کے رسول نے وظیفہ بتلایا۔ آج بتلاؤ اہل بیت کے ساتھ محبت رکھنے والوں، تن تن پاک کے نعرے لگانے والوں، یہ دعائیں، یہ اذکار، یہ کن کے پاس ہیں؟ یہ عقیدہ کن کے پاس ہے؟ یہ منہج کن کے پاس ہے؟ کیا رسول اللہ کے رسول اللہ کے اہل بیت، اہل رسول کا یہ عقیدہ اپنایا ہے تم نے؟ اہل بیت کے ساتھ تعلق اور محبت کا، عقیدت کا، اور ان کے ساتھ جتنی بھی رکاوٹیں بنائی جائیں، حق تو یہ ہے کہ ان کے عقیدے کو اپنایا جائے، ان کے مشن کو چلایا جائے، ان کی سیرت کو اپنایا جائے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو نہ چھلا پہنایا، نہ کڑا پہنایا، نہ دھاگا باندھا، نہ تعویذ لٹکایا، یا حی یا قیوم کا وظیفہ بتلا دیا۔ یہ ہے عقیدہ، عقیدہ توحید و سنت۔ اللہ اکبر۔ آگے چلتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ کے بطن سے پیدا ہونے والے جناب حسن ہیں رضی اللہ تعالیٰ، حسین چھوٹے، حسن بڑے ہیں۔ جناب حسن فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑی محبت فرماتے، میری تعلیم و تربیت فرماتے۔ آج کے جو بڑے ہیں بزرگ، جو نانا ابو ہیں یا دادا ابو ہیں، انہیں بھی دیکھنا چاہیے کہ اپنی آل اولاد کی وہ تربیت کیسے کرتے ہیں۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ہم اپنی اولادوں کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، نہیں کرتے تو ان کے لیے عقیدہ اللہ سے نہیں مانگتے، ان کے لیے امامت نہیں مانگتے، ان کے لیے دین نہیں مانگتے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تمہیں امامت کے منصب پہ فائز کر رہا ہوں، لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہا تھا اللہ مجھے ہی نہیں، فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری اولاد کو بھی امام بنا دینا، میری اولاد کو بھی اسی مشن پر۔ یہ ایسی دعا قبول ہوئی کہ اس کے بعد جتنے بھی ہزاروں نبی آئے، سارے ابراہیم کی نسل میں آئے، سب امام بنے۔ اسی نسل سے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ پیدا ہوئے۔ تو اپنی اولادوں کے لیے خیر طلب کرنا، خیر طلب کرنا، ان کو عقیدے کی پہچان کروانا، شرک کی غلاظت سے انہیں بچانا اور صاف صاف بتلانا، یہ شرک ہے۔ ہم کہتے ہیں ضرورت ہی نہیں ہے، یہ ڈھیری ہے، یہاں سے پورا نہ ہوتا ہو اس ڈھیری پہ چلے جانا، وہاں نہ سے نہ ہو ادھر سے چلا جانا، ادھر نہ ہو ادھر چلے جانا، چکر لگاتے رہنا۔ پاکستان میں تھوڑی خانقاہیں ہیں، بڑے بے شمار۔ مشرک کی عقل پر اللہ نے پردہ ڈال دیا، اسے گمراہ کر دیا۔ جب اللہ سے مانگا جائے توحید مانگی جائے، پھر اللہ توحید دیتا بھی ہے۔ اللہ اس پہ ثابت قدمی کے لیے اللہ تعالیٰ علم بھی دیتا ہے، قوت اور طاقت بھی عطا فرماتا ہے۔ عقیدہ توحید بیان کرنا یہ سوکھا مضمون نہیں ہے جس کو آپ سمجھا توحید کر رہے ہیں، یہ سوکھا مضمون نہیں ہے۔ اس کے لیے نبیوں نے اپنے گلے کے کبائی سے جانیں قربان کی ہیں۔ 1,24,000 پیغمبروں کا مین موضوع اللہ کی توحید تھا، اللہ کے پیغمبر کا مین موضوع اللہ کی توحید تھا، قولوا لا الہ الا اللہ۔ صحابہ کا مین موضوع اللہ کی توحید کی علمبرداری کرنا تھا۔ تم نے اپنی زندگیوں سے توحید کو نکال دیا ہے۔
عقیدہ اہل بیت رکھنے والوں، اہل بیت سے محبت رکھنے والوں، اہل بیت کا عقیدہ پڑھیے وہ کس قدر توحید کے پکے تھے، اس پر ثابت قدم رکھنے والے تھے۔ جناب حسن فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی، چھوٹی عمر ہے، آپ فرماتے ہیں علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات اقولہن فی الوتر، میرے محبوب میرے نانا جی نے مجھے دعا بتلا دی چھوٹی عمر میں، کہا حسن بیٹا نماز عشاء کے بعد جب وتر پڑھتے ہیں ان وتروں میں تم نے یہ دعا پڑھنی ہے، آپ وہ دعا نہ پڑھتے اختصار کے ساتھ، اپنا محاسبہ خود کر لینا یہ دعا کون پڑھتا ہے۔ حسن سے محبت رکھنے والوں، اہل بیت سے محبت رکھنے والوں، ان کا عقیدہ ان کا منہج سن لیجئے۔ جناب حسن کیا دعا پڑھتے ہیں، سکھلائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضی علیک انه لا یضل من واليت ولا يعز من عادیت تبارک ربنا وتعالیت وصلی اللہ علی النبی۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواز سے حسن کو یہ دعا سکھلائی نماز وتر میں پڑھنے کے لیے۔ آج کتنے فیصد مسلمان یہ دعا پڑھتے ہیں حسن سے محبت رکھنے والوں سے؟ جناب حسن بن علی سے محبت رکھنے والوں سے یہ سوال ہے۔ نانا نے نواسے کو دعا بتلائی، محبت تو بڑی ہے لیکن نواسے کو سکھلائی ہوئی دعا ہمیں پسند نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عفیت کا سوال کیا تو اللہ سے کیا، عفیت کا سوال اس دعا میں، عفیت مانگی تو کس سے مانگی؟ اللہ سے مانگی۔ دوستی کا سوال کیا تو کس سے؟ اللہ سے کیا۔ اللہ اکبر۔ برکت کا سوال کیا تو اللہ سے مانگا، مدد کا سوال کیا تو اللہ سے مانگا، شر سے بچنے کی توفیق مانگی تو اللہ سے مانگی۔ ہر 10 پوائنٹ اس دعا کے 10 کلمات ہیں، ساری کی ساری چیزیں اللہ سے مانگی جا رہی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کو یہ تعلیم دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حسن و حسین رضی اللہ تعالی بیمار ہو جاتے ہیں۔ ہم بیمار ہو جائیں تو بچوں کو کڑے پہنا دیتے ہیں، دھاگے باندھ دیتے ہیں، چھلے پہنا دیتے ہیں، تعویذ لٹکا دیتے ہیں، گھالے دھاگے باندھ دیتے ہیں کہ ہمارا بچہ نظر بد سے اور مصائب سے محفوظ رہے گا۔ عقل دیکھیے، عقل کتنی، جو عرش عظیم کا مالک ہے اس کے مقابلے میں دھاگے چھلے کو پیش کر رہے ہیں، کڑے کو پیش کر رہے ہیں۔ عقیدہ دیکھیں ان کا، ایسا کمزور عقیدہ، اللہ، ایسا کمزور عقیدہ جو ایک دھاگے کی حیثیت کے برابر نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں شہزادوں کو یہ کلمات پڑھ کر دعا کیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے میرے حسن و حسین جب بیمار ہوتے ہیں، نظر بد ان کو لگتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میں وہ دم کرتا ہوں جو میرے جدی امجد ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو پڑھ کر اللہ کی پناہ میں دیا تھا۔ فرمایا اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، میں تم دونوں کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے کلمات کاملہ کے ساتھ ہر شیطان اور زہریلے کیڑے مکوڑے اور ہر نظر لگانے والے کی نظر بد سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو اللہ کے کلمات، دعا، ذکر، وظائف پڑھ کر اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو غیر اللہ کے سپرد کرتے ہیں، یہ فرق ہے۔ عقیدہ توحید اللہ کے پیغمبر کے خاندان سے لے، اہل بیت سے لے، آل رسول سے لے۔ میں نے صحابہ کی عظمت کو بیان کیا، امہات المؤمنین کی عظمت کو بیان کیا، اولاد رسول اللہ کو بیان کیا۔ میں نے کہا اولاد رسول کے وظائف کو بتا دوں کہ اولاد رسول کے وظائف کیا تھے، ان کے عملیات کیا تھے۔ عقیدت ہے صحابہ سے، عقیدت ہے اہل بیت سے، عقیدت ہے امہات المؤمنین سے، عقیدت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے، آپ کے نواسوں سے، آپ کی آل سے، اولاد سے۔ تو عقیدہ وہاں سے لیں
جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کو عقیدہ دیا، اور شرک کی غلاظت سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنی آل اولاد کو بچائیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، ہمیشہ اپنی ضرورتیں، ہمیشہ اپنے غم اللہ کے سامنے پیش کریں، جو اللہ پوری کرنے والا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، صرف اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی کائنات کو چلانے والا ہے، اللہ ہی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، اللہ ہی اولادیں دینے والا ہے، چاہے نہ دے، چاہے دے کر واپس لے لے، چاہے کسی کو بیٹیاں ہی بیٹیاں دے دے، چاہے رغنی باس ڈال دے، چاہے کچھ بھی نہ دے، یہ اللہ کے اختیار کی باتیں ہیں، کسی کو اللہ نے اختیارات نہیں سونپے ہیں۔ میرے بھائیوں، صحت، رزق، یہ سب چیزیں اللہ دیتا ہے، اللہ سے مانگنا سیکھیں، اللہ سے محبت کریں۔ کائنات میں سب سے زیادہ محبت اللہ اور رسول اللہ سے محبت۔ برادران اسلام، اس وقت پوری دنیا کے حالات آپ کے سامنے ہیں، خصوصاً مشرق وسطیٰ کے حالات، اور بلکہ پوری دنیا کی حالات ایسے ہیں، ہر جگہ جو ہے بد امنی، جنگ و فساد، خون ریزی اور فساد فی الارض، یہ ساری چیزیں موجود ہیں تقریباً دنیا کے ہر خطے میں ہی۔ خصوصی طور پر جن ممالک کی جنگ شروع ہو چکی ہے، ہم اہل حق امت مسلمہ کے لیے دعا گو ہیں کہ امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ اتفاق و اتحاد کی ساہ میں کھڑا کرے، ایک دوسرے کا ساتھی بنائے اور اتحاد کو مضبوط کریں، اور اپنی صفوں سے ان عناصر کی نشاندہی کریں جو امت مسلمہ کے دشمن ہیں، آج بھی دشمن ہیں، پہلے سے بھی دشمن چلے آ رہے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر منافقت کا کردار ادا کیا اور کئی ممالک پر حملہ وہ ہوا ماضی میں بھی اور آج کے دور میں بھی، آپ سمجھتے ہیں وہ کون لوگ ہیں۔ ہمیں حق کا ساتھ دینا ہے، حق کے لیے دعا مانگنا ہے، اور حرمین شریفین کے لیے اپنے دل و جان سے، ہر طرح کی قربانی سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ ہم ارض مقدس سعودی عرب اور حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے جو بھی وہاں پر حملہ آور ہوگا، ہم اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے۔ ہمارا تعاون، ہماری مدد، ہماری ہمدردیاں اللہ کے گھر بیت اللہ کے ساتھ ہیں، اللہ کے پیغمبر کی مسجد کے ساتھ ہیں۔ حرمین شریفین ہماری جانوں سے ہمیں زیادہ عزیز ہے، ہماری ہمدردیاں ہر لحاظ سے حرمین شریفین ارض مقدس سعودی عرب کے لیے ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن اللہ حق کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ اسی طرح جو ہے حرمین شریفین ارض مقدس کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ امن و استحکام کے لیے خصوصی طور پر دعاؤں کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درمیان اظہار یکجہتی، اتحاد کی فضا پیدا فرما دے، اور دشمن ناکام ہو اور مسلمان جو ہیں اللہ انہیں غلبہ عطا فرما دے۔ اسی طرح جو ہے آج کے خطبہ جمعہ مبارک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، اہل بیت نبی اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چند شخصیات کا اپنے ذکر خیر سنا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر فکر مند تھے اپنی آل کے لیے، اپنی اولاد کے لیے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ جب یہ آیت نازل ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ نے خصوصی طور پر بنو ہاشم، بنو عدی وغیرہ جتنے بھی آپ کے عزیز و اقربا تھے، ملنے والے تھے، خاندان میں مسلمان ہونے والے تھے، سب کا بلکہ اکثر خاندانوں کے نام لے لے کر کہا کہ میں محمد روز قیامت اللہ کے دربار میں تمہیں فائدہ نہیں پہنچاؤں گا اگر تم کفر لے کر آئے، شرک لے کر آئے۔ اپنی تیاری دنیا سے لے کر آنا ہے، ہمارے سالے دنیا سے لے کر آنے ہیں، کامیابی دنیا سے لے کر آنی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں عقیدہ توحید و رسالت عطا فرمائے، اور ہر قسم کے شرکیہ امور سے مام ضامن ہو، کڑا چھلا ہو دھاگا، ان تمام شرکیہ امور سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ آخری اعلان ہے کہ ہمارا ایک برخوردار حافظ شاہد یہاں سے فاضل ہے، حفظ قرآن پاک یہاں سے کیا کچھ عرصہ پہلے، بہت اچھا بچہ ہے، فرما بردار بیٹا ہے ماشاءاللہ۔ انہوں نے کافی ماشاءاللہ
ادارے کے ساتھ ماشاءاللہ محبت کا مظاہرہ بھی کیا، جتنا اوپر ماربل لگ چکا تقریباً اس میں کافی ماشاءاللہ انہوں نے تعاون بھی پیش کیا۔ ان کے بھائی ہیں رشید بھائی، وہ بھی میرے دوست ہیں، بیمار ہیں بیچارے۔ ان کا بڑا بیٹا 18 سال کی تقریباً عمر میں چند دن پہلے ایکسیڈنٹ میں اللہ کو پیارا ہو گیا۔ باپ بیمار ہے، باقی چھوٹے بھائی ہیں، بڑا بیٹا 18 سال 4 ماہ کا مہینہ یہ بچہ تھا، یونیورسٹی سے پڑھ کر نکلا واپس، یہ باہر یار تک جو ہے رائے روڈ پہ ہے، سڑک کراس کرتے ہوئے جو ہے مخالف سمت سے آ کر موٹر سائیکل ٹکرائی، جس سے اللہ کی راہ میں شہید ہوا۔ اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے تمام لواحقین کو، ماں باپ کو، عزیز و اقربا کو۔ اللہ اس بچے کو ذخیر الآخر بنائے، پیش رو بنا دے۔ اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو جنت کی بہار عطا فرمائے۔ اسی طرح ہمارے ایک جید عالم دین ہے مولانا حافظ عبدالرؤف یزدانی صاحب، میرے کلاس فیلو ہیں، میرے ساتھ پڑھتے رہے۔ ان کا بیٹا بھی 1-2 دن پہلے موٹر سائیکل حادثے میں حافظ قرآن بچہ 12 سال کی عمر میں اللہ کے پاس چلا گیا۔ یہ سانحات جو ہوتے ہیں والدین کے لیے، عزیز و اقربا کے لیے، آپ سمجھتے ہیں کہ اولاد کا صدمہ، اولاد کا غم ایسا ہوتا ہے کہ اولاد کی جدائی پر تو رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو بہا رہے تھے ابراہیم کی وفات۔ تو یہ اولاد کے جو صدمات ہوتے ہیں، اولاد کی جو پریشانیاں ہوتی ہیں، یقیناً یہ بہت بڑے صدمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر بھی عطا فرمائے اور صبر پر اجر عظیم بھی عطا فرمائے، اور ہمارے جانے والے جتنے بھی بارش کی صورت میں کئی مکانات گرے، وہاں پہ شہید ہو گئے، جتنے بھی فوت ہوئے، اللہ سب کی بخشش فرمائے، سب کو اللہ تعالیٰ جوار رحمت میں خاص جگہ عطا فرمائے، اور لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور صبح و شام کے اذکار کا اہتمام کریں اپنے بچوں کو، جیسے ہیلمٹ کی نصیحت کرتے ہیں، ہیلمٹ ایک ذریعہ ہے بڑے حادثات سے بچنے کے لیے، ضروری ہے اس کو پہننا چاہیے۔ اسی طرح صبح و شام کے اذکار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری حفاظت کے لیے بتلائے ہیں، ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ صبح و شام کے اذکار پڑھ کر گھر سے نکلنا چاہیے۔ یہ کارڈ آپ کو مسجد سے مل سکتے ہیں، کسی بھی وقت آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ اذکار بچوں کو بھی پڑھائیں، خود بھی پڑھیں، تاکہ ہر قسم کی آنے والی پریشانیوں سے ہم بچ سکیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، اور ہمیشہ انہیں قائم و دائم فرمائے، شریروں کی شر سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو سننا ہے سنیں، اللہ ملک کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔